بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے میڈیکل سائنس اور مسلمانوں کی خدمات۔ اسلام میں بنیادی طور پر علم کی دو ہی قسمیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھیں۔ ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع، ٹھیک ہے، یعنی جو ایک فائدہ پہنچائے اور ایک وہ جو فائدہ نہ پہنچائے۔ علم نافع ایسے علوم جو انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہوں۔ غیر نافع سے مراد وہ علوم جو دین اور دنیا کے اعتبار سے بے فائدہ ہوں اور نقصان دہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگی جو غیر مفید ہو، اور ایسے علم کو اللہ سے مانگا جو مفید ہو، اور آپ نے دعا فرمائی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، ٹھیک ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی۔ اچھا، اب جو علوم انسانیت کے لیے نافع اور فائدہ مند ہیں، ان میں ایک طب اور میڈیکل سائنس ہے۔ یہ خدمت خلق کا نہایت اہم ترین اور ضروری ترین ذریعہ ہے، کیونکہ کوئی انسان اس ضرورت سے بری نہیں، دولت مند ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رعایا، طاقتور تنو مند ہو یا جسمانی اعتبار سے کمزور اور نحیف، بیماری کے پنجے سے کوئی محفوظ نہیں۔ یہ بیماری ہی دراصل انسان کے عجز اور اللہ کے سامنے اس کی مجبوری اور مقبولی کی سب سے بڑی دلیل، ورنہ نہ جانے انسان کس قدر خود سر اور سرکش ہو جائے۔ اس لیے میڈیکل سائنس نہ صرف انسان بلکہ تمام حیوانات کے لیے ایک ناگزیر ضرورت بن گئی، اور اب تو طب و علاج کا دائرہ فیض نباتات تک متعدی ہو گیا۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اصل علم تو دو ہی ہیں، ایک فقہ جو میں نے پہلے بتایا تھا، اور دوسرے طب۔ العلم علمان، علم الفقہ ایک ہے فقہ جس سے دین حاصل کیا جائے، دوسرا طب جس سے بدن کے بارے میں معلومات ہو۔ تو علم جو ہے وہ دو طریقے کا، یہ پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے شروع سے اس فن کو اپنی تحقیق کا خاص موضوع بنایا، اور اس سلسلے میں مسلمان اطباء کی خدمات اتنی واضح اور نمایاں ہیں کہ ان کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مغرب نے باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی علمی اور سائنسی خدمات پر پردہ رکھنے کی بہت کوشش کی، اس کے باوجود کہیں کہیں وہ بھی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان سائنسدانوں کا ان کی خدمات کا اعتراف کریں، مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا وہ اعتراف کریں۔ مسلمان اہل فن کا عام طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی کام کو اپنی طرف منسوب کرنے سے گریز کرتے اور اس کو اخلاص کے خلاف سمجھتے تھے۔ اس لیے آج کل جس طرح نو ایجاد دواؤں اور دریافتوں کو لوگ اپنے نام سے موسوم کرتے ہیں، اسی لیے آج کل جس طرح نو ایجاد دواؤں اور دریافتوں کو لوگ اپنے نام سے موسوم کرتے ہیں، پہلے یہ طریقہ نہیں تھا۔ لوگ اپنی طرف منسوب کرنے کو اخلاص کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے مسلمانوں کی بہت سی تحقیقات پر پردہ گمنامی پڑا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان سائنسدانوں کی جو خدمات روشنی میں آ گئی ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں۔ اس وقت انہی خدمات کا ایک سرسری تذکرہ ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے مسلمان سائنسدانوں کا ذکر کیا، اسی طرح اب ہم نے ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جنہوں نے طب پر کام کیا ہے۔ تو اب اس میں ایک نام جو ہے وہ ہے ابو الحسن علی بن سہل۔ بغداد کے تمام شفا خانے، جتنے بھی ڈسپنسریاں تھیں اور جتنے بھی شفا خانے تھے، اسپتال تھے، ان پر یہ نگران اعلیٰ تھے۔ یہ اپنے طبی تجربات کو ڈائری میں قلم بند کرتے جاتے تھے، جس کا تعلق ادویہ کی خصوصیات، علم الحیوانات، صحت، موسم اور آب و ہوا سے ہوتا تھا۔ انہی تجربات کو انہوں نے ایک ضخیم کتاب کی صورت میں ابجدی ترتیب یعنی الف ب ت کی ترتیب میں فردوس الحکمت کے نام سے مرتب کیا۔ یہ پہلی طبی انسائکلوپیڈیا ہے جو طبری کا بہت بڑا ایک کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ طب کے موضوع پر ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ طب کا ایک اہم شعبہ آنکھ سے متعلق علاج کا رہا ہے۔ آنکھ انسانی جسم کا انتہائی نازک عضو ہے جو بہت ہی باریک شریانوں پر مشتمل ہے۔ ابو القاسم عمار موصلی ایک صاحب تھے۔ امراض چشم کے نہ صرف بڑے ماہر بلکہ اس شعبے میں کئی جدید تحقیقات اور انکشافات بھی انہوں نے کیے۔ موتیا بند کا آپریشن سب سے پہلے عمار موصلی نے کیا۔ گویا موصلی آنکھوں کا سب سے بڑا سرجن ہے۔ آنکھ سے متعلق بیماریوں اور ان کے علاج کے طریقوں کی بابت اپنی تحقیقات اور تجربات کا نچوڑ
انہوں نے علاج العین کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں لکھا سب کچھ، جو اس فن کی نہایت اہم کتاب تصور کی جاتی ہے۔ یورپ میں اس کا ترجمہ بہت پہلے ہو چکا ہے اور 1905 میں جرمنی زبان میں بھی بڑے اہتمام سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اسی طرح طب کی تاریخ میں ایک اور عظیم الشان نام ہے جسے میڈیکل سائنس کبھی نہیں بولا سکتی، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ابو القاسم زہراوی۔ یہ طب کی تاریخ کا سب سے پہلا سرجن ہے جس نے آپریشن کے فن کو مرتب کیا، اس کے آلات بنائے، 100 سے زیادہ آلات اور سرجری تیار کیے اور ایجاد کیے، موتیا بند اور ٹونسلز کا آپریشن کیا، آپریشن کے ذریعے ہڈیوں کو جوڑا، جسم کے اندرونی حصے میں آپریشن کے نازک طریقے ایجاد کیے، حلق، سر، گردہ، پیٹ اور آنکھوں کے آپریشن کا طریقہ بتایا، مریض کو بے ہوش کرنے کے سلسلے میں مناسب دواؤں کی رہنمائی کی، کینسر کے مرض پر خاص تحقیق کی اور بتایا کہ کینسر کے پھوڑے یا زخم کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ غرض سرجری کی دنیا میں اس کے کارنامے ناقابل فراموش ہیں۔ مغربی مصنفین کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ زہراوی نے اپنی طبی تجربات کو ڈائری کی صورت میں لکھنے کا اہتمام کیا اور یہ ڈائری تصریف کے نام سے دنیا میں اب جانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایک نام ہے امام ابو بکر محمد زکریا رازی، اس کو امام رازی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی برسی بھی منائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، اور ان کو طب کا امام بھی تسلیم کیا گیا۔ طب کے میدان میں رازی کی خدمات بہت وسیع ہیں۔ فرسٹ ایڈ کا طریقہ رازی ہی کی ایجاد ہے۔ اس نے جڑی بوٹیوں پر بہت تجربات کیے، طبیعیات کا بھی یہ بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے نامیاتی اور غیر نامیاتی کیمیا کی تقسیم کی، دواؤں کے صحیح وزن کے لیے میزان طبی، جس کو آپ ہائیڈروسٹیک بیلنس یہ بھی کہتے ہیں، اس کو ایجاد کیا، جس سے چھوٹی چیز کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جراحی یعنی جو جتنے بھی سرجری کے جو آلات ہیں اور اس نے بنائے ہیں، اور سرجری کے لیے نشتر اس نے بنایا، اسٹون۔ الکحل جو آج ایک کثیر المقاصد محلول ہے، رازی اس کا موجود ہے۔ رازی کا سب سے بڑا طبی کارنامہ چیچک کے بارے میں اس کی تحقیقات ہے۔ اس نے چیچک پر تحقیق کی، اس کے اسباب دریافت کیے، احتیاط اور علاج بھی بتایا۔ اس مرض کے بارے میں اپنی تمام تحقیقات کو کتابی شکل میں مرتب کیا، جو دنیا کے اندر چیچک کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب ہے۔ یہ کتاب مدتوں یورپ کے میڈیکل کالجوں میں داخل نصاب رہی۔ اس کے علاوہ الحاوی، المصوری اور بہت ساری کتابیں اس نے لکھی۔ اسی طرح طب میں سنان بن ثابت حیرانی ہے، اس نے بھی فن طب میں پیشہ ورانہ اصطلاحات بہت ساری کی، اطباء کے لیے اسناد جاری کی، مکتب کھولنے کی اجازت دی، اور عطائی قسم کے اطباء کو علاج سے منع کیا بغیر سیکھے، بس باپ دادا موروثی طب کے علاج کو اس نے منع کر دیا۔ اس نے حکومت کی طرف سے فن طب کی اہلیت کا دعویٰ کرنے والے 1000 امیدواروں کا امتحان لیا، جن میں 700 کامیاب بھی ہوئے، اور ان کو اس نے سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ گویا پہلی مرتبہ سرکاری رجسٹریشن اور مکتب کے لیے اجازت نامے کے حصول کو لازم قرار دیا گیا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ سنان بن ثابت نے گشتی شفا خانے کا طریقہ بھی، جس کو آپ کہتے ہیں موبائل ڈسپینسری، ٹھیک ہے، اس کا ایجاد کیا۔ کچھ اطباء اس بات پر مامور تھے کہ دواؤں کے ساتھ مختلف محلوں کا دورہ کریں اور مریض کا ان کے مقام پر جا کر کے علاج کریں۔ اسی طرح ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے حکیم ابو نصر الفارابی، بہت بڑا نام ہے اور اسی طرح ان کا بہت بڑا کام ہے۔ ان کا شمار بھی تاریخ کے ذہین ترین انسانوں میں ہوتا ہے۔ فارابی مختلف علوم و فنون کے ماہر اور جامع تھے، ریاضی، علم تمدن ان کا خاص موضوع تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نفسیات کے بھی ماہر تھے اور طب و علاج سے بھی ان کا تعلق تھا، وہ ظاہر۔ ادویہ اور میڈیسن کی تحقیق میں ایک نہایت نمایاں اور ناقابل فراموش کام، بلکہ ان کا ایک کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ ابو منصور نباتات کا بڑا اعلیٰ درجے کا محقق تھا۔ نباتات کے علاوہ اس نے جماداتی ادویہ پر بھی تحقیقات کی۔ ادویہ پر اس کی کتاب ہے حقائق الادویہ، یہ مارکیٹ میں بہت مشہور ہے۔ دواؤں کے نام اور ان کی صحیح پہچان نشاندہی اس کتاب میں کی گئی ہے۔ اس نے ادویہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: معدنی ادویہ، نباتاتی ادویہ اور حیواناتی ادویہ۔
اسی نے خاصیت اور اثرات کے لحاظ سے دواؤں کے تار جڑتے کیے ہیں کہ کس دوا کی کیا خاصیت ہے۔ اسی طرح ایک نام ہے عریب بن سعد، یہ جو ہے حمل اور جنین جو طب کا ایک اہم اور نازک موضوع ہے اس کا ماہر تھا، ٹھیک ہے۔ حمل کی استقرار، جنین کی حفاظت، زچہ اور بچہ نیز دائیں گیری کے موضوع پر عریب کی بہت اہم تالیفات موجود ہیں، تو یہ اپنے اس فن کا بہت ماہر تھا، نباتات کا بھی ماہر تھا۔ اسی طرح امراض چشم کے ماہرین میں سے ایک نہایت اہم نام وہ ہے علی بن عیسیٰ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں عمار موصلی کا نام تھا، پھر دوسرا علی بن عیسیٰ کا نام ہے۔ یعنی بتانے کا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس پر بہت کام کیا ہے، لیکن چونکہ وہ اخلاص کا پیکر تھے، نام کو اپنے ظاہر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے ناموں پہ آج تک پردہ پڑا ہوا ہے، لوگ کم جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا نام شیخ حسین بو علی سینا، ان کے نام پر دنیا طب کے بڑے بڑے اصحاب تحقیق اور ماہرین فن کی گردن اعتراف بھی خم ہو جاتی ہے۔ ابو علی سینا 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سے اکثر کتابیں یورپین زبانوں میں منتقل ہو چکی ہیں۔ شیخ کو دنیا کی عظیم باقامت شخصیت میں شمار کیا گیا۔ طبعیات، حیاتیات، تشریح الاعضاء، اس کو آپ بائیولوجی کہتے ہیں، منافع اعضاء، نیز علم العلاج، علم الامراض، علم الادویہ کا عظیم ماہر اور محقق ان کو سمجھا جاتا ہے۔ ان کی کتابوں اور خدمات کے سرسری تعارف کے لیے بڑی تفصیل مطلوب ہے۔ شیخ کو علم النفس کا موجز سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اعضاء جسمانی کی اعضاء مفردہ اور اعضاء مرکبہ کی حیثیت سے جو تقسیم کی ہے وہی آج تک قائم ہے۔ شیخ نے روشنی کی رفتار پر بھی تحقیق کی۔ ابو علی سینا کی مشہور کتاب القانون صدیوں یورپ کی طبی تیزگاہوں میں داخل نصاب رہی۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لاطینی زبان میں 15ویں صدی میں 16 بار اور 16ویں صدی میں 20 بار اس کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک نام ہے وہ ہے علاء الدین ابو الحسن ابن النفیس، انہوں نے بھی بہت بڑے کارنامے انجام دیے، حتیٰ کہ انہوں نے ابو علی سینا کی کتاب جو ہے القانون، جو کہ بہت مشہور ہے، تو اس پر بہت سارے مباحث کیے اور اس پر اختلاف رائے بھی کیا۔ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے وہ کیا ہے، وہ حیوانی اجسام میں دوران خون کے نظام کی دریافت۔ اس نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ دوران خون مسلسل جاری ہے، جو پھیپھڑوں میں پہنچ کر تازہ ہوا حاصل کر کے پورے جسم میں دوڑتا رہتا ہے۔ عام طور پر اس تحقیق کا سہرا ولیم ہاروے کے سر باندھا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کے ساتھ صریح ناانصافی ہے۔ در حقیقت یہ جو کارنامہ ہے یہ ہے ابن النفیس کا، ٹھیک ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے جو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ مسلمانوں نے ہر چیز پر، زبانوں پر، ہر علم پر، اور علم جتنے بھی علوم ہیں، جتنے بھی فنون ہیں، ان کا تعلق نباتات سے ہو، جمادات سے ہو، حیوانیات سے ہو، جس سے بھی ہو، فلکیات سے ہو، طب سے ہو، ہر موضوع پر مسلمانوں نے الحمدللہ کام کیا ہے۔ تو دین اور یہ دنیا، یہ دونوں متوازن ہیں۔ دینی تعلیم دنیاوی علوم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتے بلکہ اس کی ترغیب دیتی ہے۔